السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محد السلام کے عزیز طلباء، آپ کے اس کلاس نورانی قاعدہ میں پھر ایک بار خیر مقدم ہے۔ اللہ کی فضل و کرم سے الحمدللہ ہماری تختی نمبر 3 مکمل ہوئی۔ تختی نمبر 3 حرکات زبر زیر پیش کو ہم لوگوں نے ہجے اور روا دونوں طریقے سے تفصیل کے ساتھ مکمل کر دیا ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک چیز اور اس کے اندر جو ہے تو آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے کہ ان تینوں کو ملا کر ہم لوگ پڑھیں گے۔ تینوں کو ملا کر ہم لوگ پڑھیں گے اور زبر زیر پیش کے ساتھ ایک ایک حرف کا مخرج ہمیں دھیان دینا ہے۔ ہم نے زبر کے ساتھ پڑھ لیا، سنا دیا، ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ پڑھ لیا، سنا دیا، ٹھیک ہے، پیش کے ساتھ پڑھ لیا، سنا دیا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی جب ملا کر آتے ہیں یا کوئی جو ہے تو زبر میں غلطی ہو جاتی ہے، کسی حرف میں زیر میں غلطی ہو جاتی ہے اور کسی حرف میں پیش میں غلطی ہو جاتی ہے، تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تمام حروف کو اس کے مخرج کی رعایت کے ساتھ زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھیں گے اور تینوں کی مشق پڑھیں گے بغیر ہجے کو۔ یہی ہمارا سبق رہے گا، اسی کی ہمیں مشق کرنا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3 حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ یہ تینوں کی تختی ہے، اس کو ہمیں اچھے سے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اس کے بعد زیر کی تختی کو ہمیں یاد کرنا ہے، سمجھ کر زیر زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ اس کے اندر سبق بتایا جا چکا ہے کہ معروف کیا ہے، مجہول کیا ہے، کس طریقے سے معروف پڑھنا ہے اور کون سی آواز ہے مجہول جس سے بچنا ہے۔ ای، بی، تی یہ معروف آواز ہے، اور اے، بے، تے جیسے اردو میں لے، دے یہ مجہول آواز ہے، عربی میں اس آواز سے بچنا ہے۔ اگلی تختی ہے پیش۔ پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ پیش میں بھی معروف اور مجہول ہم بتا چکے ہیں، پھر سمجھ لیں کہ معروف آواز او، بو، تو یہ معروف آواز ہے، اور مجہول آواز یعنی موٹی آواز جس سے ہمیں بچنا ہے او، بو، تو یہ جیسے اردو میں لو، دو۔ اس کے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ معروف آواز میں ہمارے ڈمپل آتے ہیں، گالوں کے اندر گڈھا آتا ہے، اور مجہول آواز میں او کی شیپ آتی ہے، منہ پورا گول ہو جاتا ہے، تو اس آواز سے ہمیں بچنا ہے۔ اور تینوں میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، نہ زبر کو کھینچنا ہے، نہ زیر کو کھینچنا ہے، نہ پیش کو کھینچنا ہے، بالکل بھی کھینچنے کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ اس کو اتنا شارٹ یا چھوٹا کرنا ہے اس کی آواز کو کہ اس کے اندر جھٹکا آ جائے۔ جیسے اعوذ، اتنا بھی نہیں کرنا، اعوذ، اتنا اس کو خیال رکھنا ہے ہمیں۔ آئیے اب ہم تمام حروف کو زبر زیر پیش کے ساتھ مخرج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ا، ای، او، با، بی، بو، تا، تی، تو، ثا، ثی، ثو، جا، جی، جو، ح، حی، حو، خا، خی، خو، دا، دی، دو، ذا، ذی، ذو، را، ری، رو، زا، زی، زو، سا، سی، سو، شا، شی، شو، صا، صی، صو، ضا، ضی، ضو، طا، طی، طو، ظا، ظی، ظو، ع،
عی، عو، غا، غی، غو، فا، فی، فو، قا، قی، قو، کا، کی، کو، لا، لی، لو، ما، می، مو، نا، نی، نو، وا، وی، وو، ہا، ہی، ہو، آ، ای، او، یا، ی، یو، یا، ی، یو. یہ حمزہ سے لے کر یا تک ہے، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ. اس کی ہمیں مشق کرنی ہے خوب. اس سے آسانی یہ ہوگی کہ زبر، زیر، پیش کسی میں کوئی بھی حرکت کے ساتھ کوئی بھی حرف آئے گا تو انشاءاللہ ہماری مشق ہوگی، ہم اس کو اسی طرح بخوبی ادا کریں گے. آگے مشق تینوں کی ہم بغیر ہجے سے پڑھیں گے. مشق: درس، ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد. مشق: ابلی، ردیف، حمید، شہید، بخیل، سخیر، رحیم، لعب، شریب، عمیل، بریق، خطیف، جزیع، سقیم، غشی، نسی. مشق: رسول، سدوس، فقید، قتل، نکیس، کروم، علیم، ہدی، صحف، وسیع، قدیر، نصیر. یہ آپ تمام کے پاس تقریباً اس کو دہرانے کی، اس کے مشق کرنے کی ایک ہفتہ ہے. اگلی کلاس کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ نیا سبق پڑھیں گے جو اس کے اپوزٹ ہوگا، جو اس کے الٹ ہوگا. اس کو جلدی پڑھتے ہیں، اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا. اگر ہم اس کی مشق بہتر طریقے سے نہیں کریں گے تو یہ سبق اس سبق کے اندر مکس ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے اور معنی بدل سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے. اس لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہم وقت رہتے ابھی سبق کے ساتھ مشق کر لیں. اگلے سبق کے ساتھ اس سبق کو ملا کر مشق کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. فرق کرنا، ذہن میں رکھنا، آواز کو جو ہے تو کھینچنا، جلدی پڑھنا، یہ مشکل ہوتا جائے گا. تو اس لیے اگلے سبق پر جانے سے پہلے ہم تمام طلبہ سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے سبق کو پختہ کر لیں، بہتر سے بہتر کر لیں. پہلے قاعدے کے اندر مشق کریں، پھر ایک سورہ فاتحہ کے اندر جتنے زبر ہوں اس کی مشق کریں، زیر کی مشق کریں، پیش کی مشق کریں، اور آگے جتنی صورتیں وہ نماز میں پڑھتے ہیں 2-4 کو مخصوص کر لیں، منتخب کر لیں یا اور لے لیں. زبر، زیر، پیش کے ساتھ ان حروف کی، ان الفاظ کی مشق کریں. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.